اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آیت نمبر 44 ہے، 44 سورۃ المائدہ کی چھٹا سپارہ ہے۔ بے شک اتاری ہم نے توراتا، اس میں ہدایت اور نور ہے، فیہا اس میں ہدا اور نور ہے، ٹھیک ہے۔ کس میں ہے؟ اس کتاب میں۔ کون سی کتاب؟ تورات شریف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اس میں بھی یہی معاملات ہیں کہ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے۔ حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء، یحکموا بہ النبیون۔ انبیاء کیسے حکم دیتے تھے؟ جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوتا تھا، جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، انبیاء اس کے مطابق حکم دیتے تھے۔ بہ النبیون الذین اسلموا، جو ہمارے فرما بردار تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ لوگ، یعنی بات پیچھے کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے فرما بردار تھے۔ اسلموا، یہودیوں کو، ہادو یہودیوں کو، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء آئے وہ اہل یہود کو اور لوگوں کو حکم دیتے تھے کتاب کے حکم کے مطابق، اور وہ خود سارے کیا تھے؟ وہ سارے اللہ کے فرما بردار تھے۔ اور باقی لوگ جو تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ٹھیک ہے، جو اللہ والے تھے، جو اولیاء اللہ تھے، نیکوکار تھے، صالحین تھے، وہ لوگ بھی اسی کے مطابق حکم دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ والربانیون، ٹھیک ہے، اللہ والے۔ والاحبار، اور علماء، احبار کہتے تھے کس کو؟ یہ یہودیوں کے عالم ہیں، ان کو احبار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ علماء بھی اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے، بما استحفظوا، اللہ کی کتاب کے علماء جو تھے، احبار تھے، وہ محافظ تھے، ٹھیک ہے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ، وہ خود اس بات کے گواہ تھے۔ جس کے پاس کتاب کا علم ہو تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا پیغام ٹھیک صحیح طریقے سے اللہ کے بندوں کو پہنچائے۔ پس نہ ڈرو، نہ ڈرا کرو اور نہ ڈرو لوگوں سے نہ ڈرو۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور مجھ سے ڈرو اور مجھ سے ڈرا کرو۔ واخشونی، مجھ سے ڈرو اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو۔ ولا تشتروا بآیاتی، میری آیات کو مت بیچو، مت فروخت کرو، میری آیات سے تجارت مت کرو تھوڑی سی قیمت لے کر، ثمنا قلیلا، ثمن قیمت قلیل، تھوڑا، پوری دنیا تمہیں مل جائے، پوری دنیا کی شان و شوکت اور دولت اور شہرت اور عزت، جو کچھ بھی تمہیں مل جائے، آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ آخرت کا جو آخری جنتی ہے، جس کا مقام آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جنتیوں کے بعد جنت میں داخلے کا ہے، اس سے بھی پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت اور شوکت کیا ہے؟ حقیر ہے۔ جو آخری جنتی کو جنت ملے گی تو دنیا کی ساری دنیا بھی کسی شخص کو مل جائے تو وہ بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو اللہ کی آیات کو مت بیچو، غلط فتوے دے کر، غلط مسائل بتا کر، غلط باتیں بتا کر، لوگوں کو مس گائیڈ کر کے اللہ کی آیات کو مت بیچو۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تم صحیح بات بتاؤ گے تو تمہارے ماننے والے تم سے چھٹ جائیں گے، تو لیکن تم کو بتانا حق ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق ہی بتانا ہے۔ اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو۔ دنیا کی تمہیں ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا بھی تمہارے ہاتھ چومنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کے مقابلے میں وہ اس کی قیمت بہت کم ہے۔
بہت مختصر ہے اور بہت تھوڑی ہے اور بہت کیا ہے ناپائیدار ہے، اور جو فیصلہ نہ کرے، بہت تفصیل طلب ہے یہ آیت، بہت زیادہ وضاحت طلب ہے یہ آیت، جتنا بھی آپ غور کریں کم ہے۔ جو فیصلہ نہ کرے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق، کس کے مطابق؟ کتاب اللہ کے مطابق، اس لیے کتاب بریکٹ میں لکھا ہے جسے نازل فرمایا اللہ نے، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، کافر ہیں۔ اب کافروں کی کیٹیگری یہاں بیان ہوئی ہے کہ کافر کون ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ سبھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ کافر شاید کوئی اسپیسیفک کوئی گروہ ہے، بس وہی کافر ہے، لیکن اللہ نے کیا فرما دیا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق حکم نہ کرے تو وہی تو کافر ہیں، تو وہی لوگ تو کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ۔ اس پر بہت غور کرنا چاہیے، بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ تو میں نے اور آپ نے تو یہ سمجھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور فارغ ہو گئے، جنت کے سرٹیفکیٹ مل گیا، اب تو جنتی ہو گئے، اب تو گناہ بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ایسا سمجھا ہوا ہے نا۔ اب تو بڑے بڑے جرائم میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب کفر سے ہمارا کیا واسطہ؟ نہیں، بہت بڑا دھوکہ اور بھول ہے یہ۔ پیچھے سے ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تسلسل وہی بات، اسی تذکرے کا ہی چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات کی بات بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے بھی آیت نمبر 43 میں ہم نے یہی بات پڑھی تھی، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ تو ابھی تسلسل جاری ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اس میں اس سے پہلے کہ اہل کتاب کو، اہل یہود کو تنبیہ کی گئی کہ جو حد رجم سنساری کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اپنے اسلاف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، احبار اور علماء ربانیین کا مسلک اختیار کریں، کیونکہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور ایسے گزرے ہیں جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی، اور وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو تورات ہی پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے اور ان کے درمیان اسی کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ ان کی بعثت کا مقصد تورات ہی کی شریعت کو تر و تازہ کرنا تھا۔ الذین اسلموا، یہ کیا ہے؟ یہ صفت مدح ہے، مدح، ٹھیک ہے، اور ان انبیاء کے فرما بردار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ دین ابراہیم کے تابع تھے یا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار و مطیع، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی وہ عمل کرنے والے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے تورات شریف کی، تعریف ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ نور کیا چیز ہے؟ روشنی ہے نا، اس میں یہ کیا ہے؟ حق کا راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روشنی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو صحیح اور غلط اور سیدھے اور ٹیڑھے راستے کی پہچان ہوتی ہے، یہ کتاب بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ تورات میں بھی تھا، یہی انجیل میں بھی تھا، یہی قرآن میں بھی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار تھے، اور وہ اس کے حکم سے اعراض نہیں کرتے تھے، اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کرتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی بیشی کرتے تھے۔ اور یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اللہ والے تھے، ٹھیک ہے، جو اللہ سے واقعی ڈرنے والے تھے، جو واقعی اللہ کی کتاب کے عالم تھے، ٹھیک ہے، واقعی جو علماء ربانی کہلانے کے لائق تھے، تو وہ بھی ایسا ہی حکم دیتے تھے۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے،
کتاب اللہ کو ان کے پاس امانت رکھا گیا تھا اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس کے احکام کو ظاہر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اور وہ اس پر گواہ تھے، حکم الہی کا یقین رکھتے تھے، چنانچہ تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، صرف مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو بس۔ اللہ ہی کی شان ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ بات نہیں کہ دنیا میں آپ کسی سے ڈرے ہی نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں آپ کسی سے نہ ڈریں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کریں کہ آپ دنیاوی بادشاہوں، دنیاوی لوگوں سے ایسا ڈرنے لگیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنے لگیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ بات کیا ہے؟ غور طلب ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں جناب ہم تو بس کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی جو لوگ شرری ہوں ان سے ڈرنا بھی چاہیے، ان سے اپنا بچاؤ بھی کرنا چاہیے، ان سے اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی گواہی خود قرآن میں موجود ہے۔ بہرحال آگے چلیے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، بما کی جو با ہے، یہ با کا تعلق الربانیون والاحبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا تھا تو یہ درویش اور تعلیم یافتہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے تھے، یہودیوں کے مابین تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے انہی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کا محافظ مقرر کیا تھا۔ اور شہداء کے معنی یہ ہیں کہ وہ تورات کے اللہ کی طرف سے ہونے پر گواہ تھے، وہ اس بات کے گواہ تھے کہ یہ واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ تورات کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کے گواہ تھے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن مجید واقعتاً اللہ کی کتاب ہے۔ تورات شریف کی حفاظت کے ذمہ دار اور اس کے محافظ تو علماء اور اللہ والے لوگ بنائے گئے تھے، مگر قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے۔ سورہ ہجر میں فرمایا نا اللہ نے، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگرچہ قرآن کی حفاظت کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے علماء اور ربانیین سے ہی لیا، مگر اس کا ذمہ خود اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے، اور خود اس کا ذمہ اٹھانے کی وجہ سے تورات اور قرآن کے محفوظ رہنے میں جو فرق ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ فلا تخشوا الناس، اس میں ہمیں کیا نصیحت کی گئی ہے؟ ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ تم بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے، تورات میں کوئی تحریف نہ کرو، نہ اسے چھپا کر، نہ غلط مسئلہ بتا کر، نہ دنیا کا فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی قرآن میں کوئی تبدیلی کرو۔ اللہ کی کسی کتاب میں، اللہ کے نازل کردہ کسی حکم میں کوئی تبدیلی نہ کرو، یاد رکھو، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی دولت ہو، نفع ہو، فائدہ ہو، سب عارضی ہے، سب قلیل ہے، اور حق بات کہنے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات اس میں مذکور ہیں ان کے بیان کرنے میں لوگوں کی پرواہ مت کرو لوگوں کی پرواہ، نہ ان سے ڈرو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کے انتقام سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ اسی کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ یہاں آپ غور کیجیے، 3 نصیحتیں کی گئی ہیں، 3۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ خواہش کی پیروی نہ کرو۔ دوسری بات کیا ہے؟ رشوت لے کر، لوگوں سے نفع لے کر، فائدہ لے کر، دنیا کا مال لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ بیچو، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ رشوت لے کر غلط فیصلہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟
لوگوں کو ڈرا دھمکا کر غلط فیصلہ نہ کرو کہ اگر تم رشوت نہیں دو گے تو تمہارے حق میں ہم کیا کریں گے، غلط فیصلہ کر دیں گے، اس لیے مجھے رشوت دو۔ یاد رکھو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو، اللہ کے حکم کو نہ بیچو، اللہ کے نازل کردہ فرمان کو غلط استعمال مت کرو۔ تیسری بات کیا ہے؟ صحیح فیصلہ کرنے میں لوگوں سے مت ڈرو۔ تیسری نصیحت یہاں پر یہ ہے کہ صحیح فیصلہ کرو۔ اگر تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اگر تم بک گئے، تم نے دین کو بیچ دیا، تم نے ایمان کو بیچ دیا، تم نے یقین کو بیچ دیا، تم نے اللہ کے فیصلے کو بیچ دیا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لی، تھوڑا سا حرص و ہوا کا فائدہ اٹھا لیا، خواہش نفس کا فائدہ اٹھا لیا، یاد رکھو کہ پھر مسلمانوں کی فہرست سے نکل کر کافر ہو جاؤ گے، کافر۔ یہاں ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے، چاہے وہ عوام الناس ہوں یا حکمران ہوں یا علماء ہوں، کسی بھی کیٹیگری کے لوگ ہوں، ان سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ غور کریں کہ ان کے فیصلے کیسے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اتنی صاف اور واضح آیات ہیں، اب اس کے سامنے اور مزید ہمارے لیے کیا چیز اور کیا چاہیے ہم کو؟ آیت نمبر 44 بار بار پڑھیے، بار بار غور کیجیے۔ ابھی آگے بھی تسلسل سے یہی آیات کا اعادہ ہوگا، ٹھیک ہے، انداز مختلف ہے لیکن ابھی یہی بات تسلسل اس کا جاری ہے۔ دیکھیے اس رکوع میں دو چیزوں کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تورات، انجیل اور قرآن مختلف اور متضاد اور ایک دوسرے کی تردید اور تکذیب کرنے والی کتابیں نہیں، اور نہ یہ کہ جب تک دو کا انکار نہ کیا جائے تیسرے پر ایمان درست نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ یہ سب ایک سرچشمہ فیض کی نہریں ہیں، ہر ایک میں نور ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے لیے پیغام موت ہے، ہر ایک میں ہدایت ہے جو طالبان مولا کی دستگیری کر کے شاہد مقصود تک پہنچا دینے والی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہود نے تورات اور نصارہ نے انجیل سے فائدہ نہیں اٹھایا اور احکام الہی کی جگہ اپنی ہوا و ہوس کے پرستار بن کر رہ گئے۔ اے حاملان قرآن، اے قرآن اٹھانے والو، اے قرآن اپنے گھروں میں رکھنے والو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والو، اے قرآن کو اپنے تمام طرح کی محافل اور مجالس میں افتتاح کرنے والو، قرآن سے افتتاح کرتے ہیں، قرأت سے افتتاح کرنے والو، اے قرآن مجید کی اپنے مطلب کی آیتیں نکال کر ترجمہ پڑھ لینے والو، غور کرو، حاملان قرآن غور کرو، غور کرو، آپ کا عمل کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے مطابق ہے یا اپنی خواہش کے مطابق ہے؟ آپ کا فیصلہ کس کے مطابق ہے؟ رشوت کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ غور کرو۔ شیطان تو آپ کو دور کرے گا قرآن سے، شیطان وہ تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا آپ کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، اور آپ کو جھوٹے دعوے اور جھوٹے فریب میں مبتلا کرے گا۔ شیطان آپ کو اللہ کی کتاب سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے دام فریب میں پھنس کر اپنے اس سنہری موقع کو ضائع نہ کر دو۔ اس لیے جلدی کرو، توبہ کرو، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ یہود کو تورات جس میں نور و ہدایت تھی عطا کی گئی تھی، مدت دراز تک ان کے انبیاء، ان کے اولیاء اور ان کے علماء اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ان پر عائد کی گئی تھی اس کو ادا کرتے رہے۔ لیکن بعد میں جب یہ ہدایت و نور کا صحیفہ دنیا پرست، ہوا پرست، خواہش کے بندوں پر، جب ایسے لوگوں پر جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے تھے، جب ان پر جو ہے ذمہ داری آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ دنیا پرست علماء اور نفس پرور زاہدوں کے قبضے میں جب یہ آ گیا تو انہوں نے اس پر نہ تو خود عمل کیا اور نہ
اس کی حفاظت کی، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی اخلاص تھا دین کے لیے، ان کے دل میں کوئی درد نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے اندر للہیت رہی، بلکہ کیا ہوا، دنیا کی طلب اور جاہ و حشمت کی طلبی اور دنیا طلبی کا غلبہ ہو گیا۔ تو یہ ہدایت اور نور کا صحیفہ رہبان و احبار کی جاہ و طلبی اور دنیا پرستی کی نظر ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنی مطلب براری کے لیے اس میں رد و بدل کر دیا۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، اللہ کی آیات کو نہ بیچو۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کے لیے تنبیہ ہو رہی ہے کہ دیکھو اپنے سے پہلے جو تمہارے احبار گزرے ہیں، جو رہبان گزرے ہیں، جو علماء گزرے ہیں، ان کی طرح، ان کے بادشاہوں اور امیروں کی طرح ایسا نہ کرنا کہ لوگوں سے ڈر کر، لوگوں کی چاہت کر کے، لوگوں سے رشوت لے کر تم اللہ کی کتاب کو بدل ڈالو۔ ایسا نہ کرو، ہیر پھیر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ امیروں سے ڈر کر تم بھی قرآن کے معنی میں ہیر پھیر نہ شروع کر دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جس نے، اگر اللہ نے، جس نے سے مراد یہاں کیا ہے بات، جس نے اگر پکڑ لیا، یعنی اس اللہ نے اگر آپ کو پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا، کوئی پھر آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم سے تم دور کر دیے گئے، دھتکار دیے گئے، تو تم پر دنیا بھی تنگ ہو جائے گی اور تمہارے لیے آخرت میں عذاب ہوگا، اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی تم پر طرح طرح کے عذاب آئیں، مختلف وقتوں میں مختلف عذاب آئیں، اور تم کو کہیں کوئی گوشے میں، کسی بھی جگہ میں تمہیں عافیت نہ ملے، سلامتی نہ ملے، سکون نہ ملے، چین نہ ملے، راحت نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے، ڈرو مسلمانوں، ڈرو۔ ان آیات کے بعد کسی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا اپنی رعایا کے لیے ایسے قوانین بنائے، ایسے قوانین تجویز کرے، ایسے حکم جاری کرے جو اللہ تعالیٰ کے کتاب کے نازل کردہ کتاب کے خلاف ہوں، قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اور ڈرتے رہو، مرتے دم تک ڈرتے رہو۔ جو بھی حکم بناؤ، جو بھی قانون بناؤ، قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، اپنی مرضی کے نہ بناؤ، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نہ کرو۔ اور دیکھو، امیر و غریبوں کے فیصلے میں فرق نہ رکھو۔ ہر انسان انسانیت کے لحاظ سے برابر ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب انسان برابر ہیں۔ دیکھو، کسی انسان کو بلا وجہ مارنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم کسی کو مار نہیں سکتے۔ اگر تم نے کسی کو مارا، اگر تم کو کسی نے ایک تھپڑ مارا تھا تو تم ایک تھپڑ کا ہی حق رکھتے تھے کہ اس کو ایک تھپڑ مارتے۔ اگر تم نے 2 تھپڑ مارا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے۔ دیکھو، ایسا نہ کرنا کہ کوئی اگر تم کو رشوت نہ دے تو تم اس کو مارو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کرنا۔ کسی سے جھوٹ اگلوانے کے لیے اس کو مارو نہیں، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ دیکھو، تم بھی انسان ہو سکتا ہے تم بھی کسی کے پکڑ میں آ جاؤ، تم بھی کسی کے پکڑ میں آ جاؤ، تمہارا بھی وہی گوشت، وہی ہڈی ہے جس بندے کو تم مار رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تمہارے پاس یہ طاقت ہے اور کل تم کسی کی طاقت میں ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے۔ اللہ سے ڈرو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو کفر سے بچاؤ، ڈرو۔ یہ آیات ہمیں ڈرا رہی ہیں اور اللہ کی آیات ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہیں، ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں۔ دیکھو، اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرو، آخرت کے خوف کو پیش نظر رکھو، اس کو بھولو مت، اس کو فراموش مت کرو، اس سے اعراض مت کرو، اس سے ہیر پھیر مت کرو۔ دیکھو، وہ دن آنے والا ہے۔ دیکھو، تمہاری طاقت عنقریب کمزوری میں بدل جائے گی، تمہاری جوانی بیماری یا بڑھاپے میں بدل جائے گی، تمہارا زور ٹوٹ جائے گا،
تمہارا حسن ختم ہو جائے گا، تمہارا عہدہ چھن جائے گا۔ ڈرو اللہ سے، توبہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لو، اور ایسے کسی بھی شعبے میں شامل ہی نہ ہو جہاں ظلم و زیادتی کا ایک شبہ بھی ہو۔ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ تو یہ آیات ہمیں چونکا رہی ہیں، ڈرا رہی ہیں، اللہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق دیں، اور بے شک اللہ کی توفیق سب کے لیے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں یا اپنی خواہش؟ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، ابھی آپ زندہ ہیں۔